السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حصار تیرے عشق ناول کی قسط نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 2 کے لیے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں کیا ہم لکھ سکتے ہیں، کیا چینج کر سکتے ہیں، کس بارے میں لکھ سکتے ہیں، اپنی رائے سے ضرور دیجیے گا۔ اور چلیں جی قسط نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک فورس میرج اور کزن میرج بیسڈ ناول ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ شاہ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ یہ حویلی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ نچلا پورشن زریاب شاہ کی سلطنت تھا، جہاں قانون کا لبادہ اوڑھے خاموشی پہرا دیتی تھی، اور اوپر کا پورشن زویا، اس کے چھوٹے بھائی سعد اور اس کی دادی بی جان کا مسکن تھا۔ لیکن اس تقسیم کے باوجود اوپر کے پورشن کی فضاؤں میں زریاب کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ 35 سالہ زریاب شاہ اس وقت اپنے وسیع و عریض اسٹڈی روم کے اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے میں صرف سگار کی سلگتی ہوئی نوک ایک خونی آنکھ کی طرح چمک رہی تھی۔ زریاب کی شخصیت میں وہ رعب تھا کہ حویلی کا ہر فرد اس کے سامنے سانس بھی گن کر لیتا تھا۔ اس کی کن پٹیوں پر چند سفید بال اس کی پختگی اور ان تلخ تجربات کی گواہی دیتے تھے جنہوں نے اسے ایک بے رحم محافظ بنا دیا تھا۔ اچانک اوپر کے پورشن کی سیڑھیوں پر کسی کے اترنے کی چاپ ابھری۔ زریاب کی سماعتیں فوراً متوجہ ہوئیں۔ وہ قدموں کی چاپ پہچانتا تھا۔ وہ زویا تھی، جو ڈرے ہوئے اور لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے آ رہی تھی۔ زویا اسٹڈی روم کے آدھے کھلے بھاری لکڑی کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اندر کا گپ اندھیرا دیکھ کر اس کے نازک بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے زریاب سے اب اس کے مرتبے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی خاموش ملکیت سے ڈر لگتا تھا، جو اسے ہر لمحہ گھیرے رکھتی تھی۔ اندر آؤ زویا، زریاب کی گرجتی ہوئی آواز اندھیرے سے آئی۔ وہ دھیمی تھی مگر اس میں موجود حکم نے زویا کے قدموں کی زنجیریں کھول دیں۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ بی جان نے آپ کے لیے قہوہ بھیجا تھا۔ اس کی آواز میں وہ تھرتھراہٹ تھی جو کسی شکاری کے سامنے کھڑی ہرنی کی ہوتی ہے۔ زریاب کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ 20 سالہ زویا کو اس کی بات سننے کے لیے سر کافی اوپر اٹھانا پڑتا تھا۔ زریاب نے قہوے کا کپ میز پر رکھا اور اپنی گہری سلگتی ہوئی نظریں زویا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جما دیں۔ تم آج پھر پچھلی کھڑکی پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھی؟ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ زویا کا دل ڈوبنے لگا۔ میں بس بارش دیکھ رہی تھی زریاب صاحب۔ زویا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی ناخوشی اس کے زرد پڑتے چہرے سے عیاں تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کی ہنسی جیسے اس حویلی کے سرد پتھروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ بارش دیکھ رہی تھی یا اس رستے کو جو حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر کی طرف جاتا ہے؟ زریاب نے اچانک اس کی تھوڑی کو اپنی آہنی انگلی کی گرفت میں لیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ یاد رکھنا زویا، اس حویلی کی دیواریں جتنی اونچی ہیں میری نظریں اس سے بھی اونچی ہیں۔ تم کیا سوچتی ہو، تمہارے دل کے نہاں خانوں میں کون سا خیال پل رہا ہے، یہ سب مجھے تم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ زویا کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں دم گھٹ کر مر جاؤں گی اس قید میں۔ نیچے آپ کا پہرا ہے، اوپر بھی جان کی نگرانی۔ میں اس گھر میں ایک فرد نہیں، ایک جائیداد کی طرح محسوس کرتی ہوں۔ تم جائیداد ہی ہو زویا، میری طرف سب سے قیمتی جائیداد۔ زریاب نے اسے اپنے مزید کھینچا اور اس کی گرفت میں وہ پوزیسیونیس تھی جو زویا کو اندر تک ہلا دیتی تھی۔ تم میری ہو زویا، تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر خیال، تمہاری ہر مسکراہٹ پر صرف میرا حق ہے۔ یہ حویلی تمہارا حصار ہے اور میں تمہارا واحد محافظ۔ اگر باہر کی دنیا تمہارے لیے فنا ہے تو یہ قید تمہاری بقا ہے۔ زویا نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ کیسی بقا ہے جہاں مجھے اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ آپ کو میری خوشی سے کوئی غرض نہیں، آپ کو بس اپنی انا اور اپنی ضد عزیز ہے۔ آپ مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ کو ہارنا پسند نہیں۔ زریاب کے چہرے پر ایک سرد اور مسکراہٹ آئی۔ اس نے زویا کے گال پر بہتا ہوا گرم آنسو اپنے کھردرے انگوٹھے سے صاف کیا، مگر اس کے لمس میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک دعویٰ تھا۔ تمہاری خوشی میرے بغیر ادھوری ہے زویا، اور میری انا، ہاں میری انا یہی ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہو۔
تمہارے وجود پر کسی دوسرے کا سایہ تو دور، کسی کی سوچ کا گزر بھی مجھے گوارا نہیں۔ اسی دوران نچلے پورشن کے ہال میں چچی ثروت اور ان کا بیٹا دانیال نمودار ہوئے۔ چچی ثروت نے اسٹڈی روم کا آدھا کھلا دروازہ دیکھا اور وہاں موجود تناؤ کو فوراً بھانپ لیا۔ ان کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ دانیال کا رشتہ زویا سے ہو جائے تاکہ شاید خاندان کی آدھی جائیداد ان کے پورشن میں منتقل ہو جائے، مگر زریاب کا زویا کے گرد یہ خونی حصار ان کی ہر چال کو ناکام بنا رہا تھا۔ زریاب بیٹا، مامی کلثوم اور نمرہ بھی آ گئی ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، چچی ثروت نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ زریاب نے زویا کو جھٹکے سے چھوڑا، مگر اس کی تیکھی نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ جاؤ زویا، اوپر جاؤ، اور یاد رکھنا کل سے اوپر والے پورشن کی پچھلی کھڑکی مستقل طور پر بند رہے گی۔ میں نہیں چاہتا تمہاری نظریں دوبارہ اس دیوار کے پار جائیں۔ زویا نے ایک آخری بے بس اور نفرت بھری نگاہ زریاب پر ڈالی اور روتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کے گرد دیواریں مزید سکڑ رہی ہیں۔ اوپر بی جان مسلے پر بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں میں زویا کے لیے صرف ترس تھا، مگر وہ بھی زریاب کے جنون کے سامنے بے بس تھیں۔ زویا ان کے پاس جانے کی بجائے اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر ڈھہ گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ 20 سال کی بھرپور جوان لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی مایوسی اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسے اس حویلی کے دونوں پورشن سے وحشت ہو رہی تھی۔ نیچے والا پورشن جہاں ایک شیر اس کی جان کا پہرا دے رہا تھا، اوپر والا پورشن جہاں وہ ایک ایسی کٹ پتلی تھی جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھوں میں تھیں۔ نیچے دسترخوان پر اب پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ چاچا افتخار، چچی ثروت، ماما بشیر، مامی کلثوم اور نمرہ جو ہمیشہ سے زریاب کے نام کی مالا جپتی تھی، بار بار زریاب کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زریاب کی نظریں صرف اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری پر تھیں جسے وہ سیب چھیل رہا تھا۔ زریاب، اب بچوں کی شادیاں کر دینی چاہئیں، ماما بشیر نے مصلحت آمیز لہجے میں بات چھیڑی۔ نمرہ اب ماشاءاللہ سے جوان ہے، زویا کے لیے بھی دانیال سے بہتر رشتہ اسے پورے شہر میں نہیں ملے گا۔ دونوں پورشنز مل جائیں گے، جائیداد بھی ایک ہی رہے گی۔ زریاب نے سیب کاٹنا بند کر دیا۔ پورے کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر لگی گھڑی ٹک 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 ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر نمرہ پر ڈالی جو شرما کر نظریں جھکا گئی، اور پھر اس کی نظر دانیال پر پڑی جو زریاب کی آنکھوں میں موجود صفاقی دیکھ کر لرز گیا تھا۔ زویا کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا ہوں۔ زریاب کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ ماما بشیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور میرا فیصلہ اس حویلی کی دیواروں کی طرح اٹل ہے۔ وہ اس کے گھر سے نہیں جائے گی، نہ دانیال کے پاس، نہ کسی اور کے پاس۔ مگر زریاب، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ چچی ثروت نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ زریاب نے چھری میز پر اتنی زور سے ماری کہ وہ لکڑی میں دھنس گئی۔ وہ میری زندگی ہے ثروت چچی، اور انسان اپنی زندگی کسی تحفے میں نہیں دیتا۔ زریاب کی اس بات نے پورے دسترخوان پر سکتہ طاری کر دیا۔ دوسری طرف اوپر کے پورشن میں زویا اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی جہاں بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، ایک ایسا طوفان جو شاید اس بار شاہ حویلی کے تمام حصار توڑنے والا تھا۔ شاہ حویلی کی صبح آج معمول سے زیادہ بھوچل تھی۔ رات بھر ہونے والی طوفانی بارش نے حویلی کے وسیع لان میں سفید چنبیلی کے پھولوں کو مزید زمین بوس کر دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زویا کے خواب اس حویلی کے روایتوں کی نظر ہو چکے تھے۔ اوپر کے پورشن میں زویا اپنے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی، جہاں سے کھڑکی کے باہر کا منظر دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ میڈیکل کی کتاب اس کی زندگی کا آخری سہارا تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ نیچے کے پورشن میں بیٹھا شخص اس سہارے کو بھی چھیننے کے لیے تیار ہے۔ زویا کا خواب ڈاکٹر بننا تھا، انسانیت کی خدمت کرنا تھا، مگر زریاب شاہ کے نزدیک اس کا سب سے بڑا فرض شاہ خاندان کی بہو بننا اور اس کی حویلی کی چار دیواری کا تقدس برقرار رکھنا تھا۔ زویا، نیچے آؤ، بی جان ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ہانیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ہانیہ زریاب کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ زویا کا دکھ سمجھتی تھی، مگر زریاب کے روب کے سامنے اس کی زبان بھی کنگ ہو جاتی تھی۔ ہانیہ، کیا اسے نظر نہیں آتا میں گھٹ رہی ہوں؟ زویا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔
نیچے کا پورشن میں ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ چچی ثروت اور مامی کلثوم کی نظریں بار بار سیڑھیوں پر لگی تھیں، جبکہ دانیال اپنے فون میں مصروف ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، مگر اس کا پورا دھیان اوپر سے آتی آہٹوں پر تھا۔ زریاب شاہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ بظاہر وہ بہت پرسکون تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی سماعتیں صرف زویا کے قدموں کی چاپ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جیسے ہی زویا سیڑھیوں سے اتری، زریاب کے ہاتھ میں پکڑے اخبار کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ زویا کی زرد رنگت اور سوجی ہوئی آنکھیں اسے اندر تک کاٹ رہی تھیں۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس کی انا اور اس کا تحفظ کا جنون اسے نرم پڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ زویا جب میز پر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور زریاب کے سامنے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بی جان، زویا نے لرزتی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام میری جان، بیٹھو، ناشتہ کرو، بی جان نے اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر کہا۔ زریاب نے اخبار سائیڈ پر رکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں زویا کے ہاتھ میں تھمی کتاب پر پڑیں اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہے زویا؟ زریاب کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زریاب صاحب، یہ میری میڈیکل کی کتاب ہے۔ زویا نے ہمت جمع کی۔ داخلے شروع ہو چکے ہیں، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اجازت دیں۔ میز پر بیٹھے تمام افراد کی نظریں زریاب پر جم گئیں۔ چچی ثروت نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دانیال کو دیکھا۔ شاہ خاندان کی عورتیں باہر جا کر نامحرموں کے ہجوم میں نہیں بہرتی زویا، زریاب نے نہایت ٹھہراؤ سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی سرخی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ تمہاری ہر ضرورت یہاں پوری کی جائے گی، تمہیں باہر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم ضرورت نہیں، میرا حق ہے، زویا نے پہلی بار بلند آواز میں احتجاج کیا۔ آپ کو میری عزت کا ڈر نہیں، آپ کو اپنی انا کا ڈر ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں جاہل رہوں تاکہ آپ مجھے آسانی سے کنٹرول کر سکیں۔ زریاب آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور زویا کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کا سایہ زویا پر چھا گیا۔ میری انا تم سے شروع ہو کر تم ہی پر ختم ہوتی ہے زویا۔ میں تمہیں ان گلیوں میں رلنے نہیں دوں گا جہاں پر ہر دوسری نظر تمہارا پیچھا کرے۔ تم میری ہو اور میری چیز پر کسی اور کی نظر پڑے مجھے گوارا نہیں۔ اس نے جھٹکے سے زویا کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ زویا نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پلیز زریاب صاحب، اسے مت پھاڑیں۔ مگر زریاب کے اندر کا حسد اور جنون بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اس قیمتی کتاب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صفحات میز پر بکھر گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے زویا کے خواب کرچے ہوئے تھے۔ آج سے تمہاری پڑھائی کا باب ختم ہوا، زریاب نے دھاڑ کر کہا۔ کل سے اوپر کے پورشن کی سیڑھیوں پر تالا لگا ہوگا اور اس کی چابی صرف میرے پاس رہے گی۔ تم صرف وہی دیکھو گی جو میں دکھاؤں گا، وہی سنو گی جو میں سناؤں گا۔ زویا کا دل جیسے سینے میں پھٹ گیا۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی کتاب کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ زویا کا دل جیسے سینے میں جو اس کی زندگی کی بربادی کا اشتہار لگا رہا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں زریاب شاہ، خدا کرے آپ بھی ویسے ہی تڑپیں جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ وہ چیخ کر روتی ہوئی اوپر اپنے پورشن کی طرف بھاگی۔ بی جان نے غصے سے زریاب کی طرف دیکھا۔ زریاب، تم پاگل ہو گئے ہو، تم اس بچی کو مار ڈالو گے۔ زریاب نے بی جان کو کوئی جواب نہیں دیا اور تیز قدموں سے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے کے تنہائی میں پہنچتے ہی زریاب کا وہ سخت لہجہ ریت کی تلوار ثابت ہوا۔ وہ اس کرسی پر ڈھہ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کی کلائی پر گرا، وہی آنسو جو وہ باہر کسی کو دیکھ کر نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں زویا، اس نے خالی کمرے میں سرگوشی کی۔ میں تمہیں باہر کی اس غلیظ دنیا سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا۔ جب تم روتی ہو تو میرا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جیسے وہ بھی حویلی